اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہیں ملنے والی مرتبوں کی خبر دیتے ہیں کہ جس طرح خواب میں اس نے تمہیں یہ فضیلت دکھائی، اسی طرح وہ تمہیں نبوت کا بلند مرتبہ عطا فرمائے گا اور تمہیں خواب کی تعبیر سکھا دے گا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دے گا، یعنی نبی بنائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا جو تمہارے دادا اور پردادا تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک ہی ماں سے دوسرے بھائی بنیامین بھی تھے، باقی سب بھائی دوسری ماؤں سے تھے۔ یہ سب آپس میں کہتے تھے، یعنی باقی جو دوسرے 10 بھائی تھے، یہ لمبے تڑنگے جوان تھے، آپس میں کہتے تھے قسم سے ابا جان ہم سب سے زیادہ ان دونوں کو چاہتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، ہم جو ایک جماعت ہیں، ایک مضبوط جماعت ہیں، ایک طاقتور لوگ ہیں، جوان ہیں، اور ہمارے پر ان 2 چھوٹے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ابا جان تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پھر آپس میں کہنے لگے ایک کام کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ایسا کرو یوسف کا پتا ہی کاٹ دو اور پتا ہی کاٹ دو اور اس کو قتل کر ڈالو، نہ یہ ہوگا نہ ہماری راہ کا کانٹا بنے گا، ہم ابا جان کو نظر آئیں گے، پھر ابا جان صرف ہم سے محبت کریں گے۔ اب اسے باپ سے ہٹانے کی 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو اسے مار ہی ڈالو یا کہیں ایسی دور دراز جگہ پھینک آؤ کہ ایک کی دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، اور یہ واردات کر کے پھر نیک بن جانا، توبہ کر لینا اللہ سے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر ایک نے مشورہ دیا جو سب سے بڑا تھا، اس کا نام روبیل تھا، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ کوئی یہودا تھا، بعض کہتے ہیں کہ شمون تھا۔ بہرحال اس بھائی نے کہا بھائی یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، بلا وجہ بلا قصور صرف دشمنی میں آ کر ایک خون کو تم اپنے گردن پہ لیتے ہو، یہ تو کچھ اچھی بات نہیں۔ یہ بھی کچھ اللہ کی حکمت ہی تھی کہ رب کو منظور ہی نہ تھا کہ ان میں قتل یوسف کرنے کی قوت ہی نہ تھی۔ منظور رب تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو نبی بنائیں، بادشاہ بنائیں اور انہیں عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا کر دیں۔ پس ان کے دل روبیل کے رائے سے نرم ہو گئے اور طے ہوا کہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ممکن ہے مسافر وہاں سے گزریں اور وہ اسے اپنے قافلے میں لے جائیں، پھر کہاں یہ اور کہاں ہم، جب گڑ دیے کام نکلتا ہو تو زہر کیوں دیں، بغیر قتل کیے مقصود حاصل ہوتا ہے تو کیوں اپنے ہاتھ خون سے آلودہ کریں۔ ان کے گناہ کا تصور تو کرو، یہ رشتہ داری کو توڑنے چلے تھے، باپ کی نافرمانی کرنے چلے تھے، چھوٹے بچے پہ ظلم کرنے چلے تھے، بے گناہ کو نقصان پہنچانے چلے تھے، بڑے بوڑھے باپ کو ستانے چلے تھے، حقدار کا حق کاٹنے چلے تھے، بزرگی کو ٹالنے، اپنے باپ کو دکھ پہنچانے چلے تھے اور اس کے کلیجے کی ٹھنڈک اور آنکھوں کے سکھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے چلے تھے، اور بوڑھے باپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو اس بڑھاپے میں ناقابل برداشت صدمہ پہنچانے چلے تھے، اور اس بے سمجھ بچے کو اپنے مہربان باپ کی پیار بھری نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل کرنے کے در پہ چلے تھے۔ اللہ کے 2 نبیوں کو دکھ دینا چاہتے تھے، محبوب اور محب میں تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے، سکھ کی جانوں کو دکھ میں ڈالنا چاہتے تھے۔ پھول سے نازک بے زبان بچے کو اس کے مشفق مہربان باپ کی نرم و گرم گودی سے الگ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں بخشے کیسے شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی تھی، انہوں نے کیسی بدی پر کمر باندھی تھی۔ بڑے بھائی روبیل کے سمجھانے پر سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ پھسلا کر لے جاتے ہیں اور یوسف کو کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ طے کرنے کے بعد باپ کو دھوکہ دینے اور بھائی کو پھسلا کر لے جانے اور اس پر آفت ڈھانے کے لیے سب مل کر باپ کے پاس آئے اور باپ کو اپنی باتوں میں پھنسانے لگے اور سازش کرنے لگے، کہنے لگے
بھائی یوسف کو ابا جان یوسف بھائی کو کل ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیج دیجیے، اس کا دل خوش ہوگا، 2 گھڑی کھیل کود لے گا، ہنس بول لے گا، آزادی سے چل پھر لے گا۔ آپ بے فکر رہیے، ہم سب اس کی پوری حفاظت کریں گے، ہر وقت دیکھ بھال کریں گے، آپ ہم پر اعتماد کیجیے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اس طلب کا اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجیے جواب دیتے ہیں، تمہیں معلوم ہے نا مجھے اس سے بہت محبت ہے، تم اسے لے جاؤ گے، مجھ پر اس کی اتنی دیر کی جدائی بھی بڑی شاق گزرے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بڑھی ہوئی محبت کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر خیر کے نشانات دیکھ رہے تھے، نبوت کا نور پیشانی سے ظاہر تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنائیں گے۔ اخلاق کی پاکیزگی ایک ایک بات سے عیاں تھی، صورت کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سیرت کی اچھائی کا بھی بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنایا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے تم اپنی بکریوں کو چرانے چگانے میں لگ جاؤ، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اور اللہ نہ کرے کوئی بھیڑیا آ کے اس کا کام ہی تمام کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اسی بات کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسی بات کو انہوں نے لے لیا، دماغ میں بسا لیا کہ یہی بہانہ ٹھیک رہے گا، یوسف کو الگ کر کے ابا کے سامنے آ کر ہم یہی بہانہ گھڑیں گے کہ ابا، اور اسی وقت بات بنائے اور جواب دیا، ابا آپ نے کیا خوب سوچا ہے، ہماری جماعت قوی اور طاقتور موجود ہو اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھا بجھا کر بھائیوں نے باپ کو راضی کر ہی لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں لے چلے۔ سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دیں گے، حالانکہ باپ سے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ اس کا جی بہلائیں گے، ہم اسے عزت کے ساتھ لے جائیں گے، ہر طرح خوش رکھیں گے، اس کا جی بہل جائے گا اور یہ راضی خوش رہے گا۔ یہاں آتے ہی غداری شروع کر دی، اور لطف کی بات یہ ہے سب نے ایک ساتھ دل سخت کر لیا۔ باپ نے ان کی باتوں میں آ کر اپنے لخت جگر کو ان کے سپرد کر دیا، جاتے ہوئے سینے سے لگا کر پیار کیا، دعائیں دیں، رخصت کیا۔ باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی ان سب نے بھائی کو ایذا اور تکلیف دینے شروع کر دی، برا بھلا کہنے لگے، تھپڑ مارنے شروع کر دیے، مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا۔ آپ ایک ایک کے دامن سے چمٹتے رہے، ایک ایک سے رحم کی درخواست کرتے رہے، لیکن ہر ایک جھڑک دیتا، دھکا دے کر مار پیٹ کے ہٹا دیتا۔ مایوس ہو گئے، سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ آپ نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پہ مار مار کر اسے بھی ہاتھ سے چھڑا لیا۔ آدھی دور آپ پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی، آپ تہ میں جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ عین اس مصیبت کے وقت، عین اس سختی اور تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ صبر و برداشت سے کام لیں اور انجام آپ کو علم ہو جائے گا۔ وحی میں فرمایا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ نہ سمجھ کہ یہ مصیبت دور نہ ہوگی، سن، اللہ تعالیٰ تجھے اس سختی کے بعد آسانی دے گا، اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی، ان بھائیوں پر اللہ تعالیٰ تجھے غلبہ دے گا۔ یہ تجھے پست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی چاہت ہے وہ تجھے بلند کر دے گا۔ یہ جو کچھ آج تیرے ساتھ کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تو انہیں ان کے اس کرتوت کو یاد دلائے گا، اور یہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اپنے قصور سن رہے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ تو ہے۔
چپ چاپ ننھے بھیا پر، اللہ کے معصوم نبی پر، باپ کی آنکھ کے تارے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئی اور باپ کے پاس روتے ہوئے اور آئے اور غمزدہ ہو کر آئے، اور یوسف کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور دوڑ شروع کی، چھوٹے بھائی کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اتفاق کی بات ہے اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کا لقمہ بنا لیا، چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ پہلے بند باندھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے نزدیک سچے ہیں تب بھی ایسا ہی واقعہ ہوگا۔ یعنی پھر فرمایا پھر ان لوگوں نے بولا کہ آپ اس وقت تو ہمیں سچا مان ہی نہیں سکتے ہیں، تو ہم سچے، لیکن آپ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ یہ واقعہ ہے ہی ایسا انوکھا، ہم خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ یہ تو تھا زبانی کھیل۔ ایک کام اور بھی کر لائے تھے، یعنی بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو داغدار کر دیا اور بطور گواہی کے ابا کے سامنے پیش کر دیا، دیکھیے یہ ہے یوسف علیہ السلام کے خون کے دھبے ان کے کرتے پر۔ لیکن اللہ کی شان، چور کے پاؤں کہاں، یہ سب کچھ تو کیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے، اسی لیے باپ پر ساری ان کی مکاری کھل گئی۔ لیکن اللہ کے نبی نے ضبط کیا، صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ کہیں بیٹوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ابا جان کو ہماری بات پتہ چل گئی ہے۔ فرمایا تمہارے دل نے یہ جو بات ایک بنا دی ہے، خیر میں تو تمہاری اس حرکت پر صبر ہی کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس دکھ کو ٹال دے۔ تم جو ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو، یہ ایک محال چیز ہے، تو مجھے یقین دلا رہے ہو، اس پر میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کی مدد شامل حال رہی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کرتا دیکھ کر آپ نے یہ بھی فرمایا، تعجب ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور اس کا کرتا خون آلود ہوا، مگر کہیں سے بھی ذرا سا نہیں پھٹا۔ خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہو، نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ کہتے ہیں صبر 3 چیزوں کا نام ہے: اپنی مصیبت میں کسی کا ذکر نہ کرنا، نمبر 2 اپنے دل کا دکھڑا کسی کے سامنے نہ رونا، اور نمبر 3 اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔